वेलकम बैक जी नाजरीन, मैं पादरी मती करामत प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ एक बार फिर आप सब के दरमियान मौजूद हूँ। आज खुदावंद के बहुत ही खूबसूरत खादम रायमरन मनीरपुर, जिनका तल्लक हकीकत में तो शेखपुरा से ही है, और वो आज भी शेखपुरा की कलीसिया के लिए एक बड़ा पैशन रखते हैं कि खुदावंद के करीब इनको लेकर आएं और खुदावंद के मुकाशफात की बाबत, खुदावंद के कलाम के इल्हाम की बाबत इनको सिखाया जाए। जी पास्टर जी, वेलकम अगेन, खुदावंद आपको बरकत दे। ब्रेक से जाने से पहले आपके दोस्तों की बाबत गुफ्तगू हो रही थी, मैं चाहता हूँ बताएं शेखपुरा की हिस्ट्री में आपने बहुत बड़े काम किए हैं यूथ के लिए, उनकी बाबत ज़रा नाजरीन को भी बताएं। शुक्रिया पर साहब। एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि बस्ती बलोचा शेखपुरा में यानी मैं और मेरे साथी उम्र में तो वो मुझसे बड़े थे, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझसे प्यार करते थे और मुझे साथ लेकर चलते थे। सो एल्डर करामत थे और पादरी इफ्राहिम और पादरी शौकत सरोया, हमने मिल के एक यंग क्रिश्चियन एसोसिएशन को कायम किया और फिर एक लाइब्रेरी को भी हमने कायम किया, और उसका बड़ा मकसद यही था कि बस्ती बलोचा शेखपुरा में खुदा के कलाम के वसीले इनकलाब आए। Praise God। और शुक्रगुजार हैं हम खुदा के कि बेशक उस यंग क्रिश्चियन एसोसिएशन के वजूद पाने और फिर लाइब्रेरी के तश्कील देने से बस्ती बलोचा के अंदर एक अच्छा रिवाइवल आया और नौजवानों का रुझान जो था वो खुदा के कलाम की तरफ हुआ, और बेशक खुदा ने फिर नौजवानों को खिदमत के लिए भी चुना। तो मैं समझता हूँ कि वो काम जो हमारे अजीज़ साथी जो थे एल्डर करामत मसीह और पादरी इफ्राहिम शौकत सरोया, इनके वसीले से ये खिदमत जो थी वो बस्ती बलोचा में बेहतर हो सकी। और हम आज भी अपने साथियों को याद करते हैं, एल्डर करामत साहब की खिदमत को याद करते हैं। पादरी इफ्राहिम इन दिनों चूँकि जर्मनी में है, मेरी फ़ोन पे उनसे बात हो रही थी तो मुझे कह रहे थे कि हम फिर से यंग क्रिश्चियन एसोसिएशन की जो लाइब्रेरी है उसे कायम करते हैं, और पहले इसकी निस्बत ज़्यादा अच्छी और वसी होनी चाहिए, ताकि बस्ती बलोचा के अंदर जो काम हमने 1985 में 86 में शुरू किया वो आज भी जारी रहे, ताकि बस्ती बलोचा के अंदर जो खिदमत का काम है वो ज़्यादा बेहतर कर सकें। प्रेज़ गॉड, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पास्टर जी, यकीनन 85 में तो मेरी पैदाइश हुई है, तो हम तो बिल्कुल ही छोटे थे। तो सुना है कि जब आपने लाइब्रेरी बनाई तो आपका जो ख़ास पैशन ये था कि जो मंशियात के अंदर है नौजवान, जो बुरी सोबत के अंदर है, जो शराब पीते हैं, चर्स पीते हैं, पाउडर पीते हैं, उनको खुदा के बेटे यीशु मसीह तक लेकर आए, ताकि वो शख्सी नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, अपनी ज़िंदगी को बदलें। तो मैं चाहता हूँ आप बताएं कि उस वक़्त 85 में फिर रिवाइवल कैसा रहा? इसमें कोई शक नहीं कि उन दिनों में ये नशे की जो लानत थी वो बस्ती में आम थी, लेकिन हमारा पैशन यही था कि नौजवानों को इस लानत से छुड़ाया जाए, बचाया जाए। और यंग क्रिश्चियन एसोसिएशन के क़याम का मकसद भी यही था, और फिर लाइब्रेरी को कायम करने का मकसद कि नौजवानों का रुझान जो है वो पढ़ने की तरफ लाया जाए। और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि इस हवाले से हम कामयाब हुए और नौजवानों का रुझान बना, और जो नशे की लानत थी उससे नौजवानों को बचा सके हम। और इसमें कोई शक नहीं कि आज भी जो उस वक्त के नौजवान थे वो याद करते हैं, और पादरी इफ्राहिम अभी भी चाह रहे थे कि हम उस काम को कंटिन्यू रखें, और उम्मीद करते हैं कि जो भी खादमीन मौजूद हैं उनकी अच्छी रफाकत से और उनकी खुशी और मर्ज़ी से इस काम को और आगे बढ़ाया जाए, ताकि ये बरकत का काम जो है वो जारी रहे। प्रेज़ गॉड। पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ नाजरीन को बताएं कि सेमिनरी आप कौन से सन में गए? सेमिनरी मुझे 1990 में जाने का मौका मिला, और 1993 में मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुआ। और जब आप ग्रेजुएट हुए तो ग्रेजुएशन वाले दिन, तो मैं चाहता हूँ अपने असासात, अपने ख्यालात नाजरीन से बांटें,
اور اسپیشلی یہ بتائیں کہ پھر آپ کا پیشن کیا تھا فرسٹ ڈے جب آپ نے گریجویشن کی اور اگلے دن خدمت کے لیے کون سا بڑا کام کرنا چاہتے تھے؟ پادری صاحب شکریہ، یہ ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے گریجویشن کا، چونکہ گریجویشن کے روز ہی میں ہاسٹل کے سامنے کھڑا تھا. تو اس وقت جو میری کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ میں کہیں جاؤں اور خدا کا کلام سناؤں، اور دل جو تھا وہ بڑی خوشی سے بھرا ہوا تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں، جب میں واپس بستی بلوچہ میں آیا تو میں نے بستی بلوچہ میں نوجوانوں کو شخصی طور پر وزٹ کرنا شروع کیا، اور میں چاہتا تھا کہ میں ان کو اکٹھا کروں. تو وہاں وہ اسکول تھا، پرائمری اسکول، جہاں میں نے پرائمری تعلیم حاصل کی، اسی اسکول کے ایک کمرے کو میں نے پادری ماسٹر حمید سے وہ کمرہ لیا. میں نے درخواست کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسکول آپ کا ہے، آپ ضرور ایک کمرہ لے سکتے ہیں. میں نے کہا کہ کلاس کے بعد چونکہ اسکول بند ہوتا ہے تو اچھا ہوگا کہ میں اس کمرے کا استعمال کر سکوں. اور نوجوانوں کو میں نے اکٹھا کیا، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ نوجوانوں نے میری آواز کو سنا، وہ اکٹھے ہوئے، تو بائبل اسٹڈی کا سلسلہ جو تھا وہ وہاں شروع کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیشن جو گریجویشن کے دن تھا، پھر آنے والے مہینوں میں میں نے بستی میں اس پیشن کے مطابق کام کیا، اور نوجوانوں نے اچھا رسپانس دیا. وہ پھر اس اسکول میں جمع بھی ہونا شروع ہو گئے، اور ایک اچھا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو گیا. پریز گاڈ. تو پاسٹر جی، جس دن آپ کی گریجویشن ہوئی، آپ کے والد اور والدہ موجود تھیں؟ جی ہاں، وہ وہاں موجود تھے. تو ان کی کیا فیلنگز تھیں؟ تو بھائی صاحب میں بتا رہا ہوں کہ بڑی بہن کا جو تھا نا، اس وقت آنسوؤں کے ساتھ وہ مجھے گلے ملی، اور یہ بڑی ہمارے لیے برکت کی بات تھی کہ ہمارے خاندان میں کہانت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. پریز گاڈ. اور اس سے بڑی بلیسنگ اور ہو نہیں سکتی. پریز گاڈ. تو پاسٹر جی، میں چاہتا ہوں جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی نوجوان جی جو آج منشیات کے اندر ہیں، منشیات نوشی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، ہیروین پیتے ہیں، اور زناکاری کے اندر ہیں، حرام کاری کے اندر ہیں، ضرور خدا کے کلام کی بابت آج ان کو سکھائیں آپ. بے شک میں سمجھتا ہوں کہ ہوشنا ٹی وی کے ذریعے یہ میسج جو ہے وہ سب نوجوانوں تک پہنچے. خاص طور پر ایسے کلیسیا کے اندر نوجوان جو بیرا روی کا شکار ہیں اور من مانی کرتے ہیں. آج دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے، گزشتہ وقت کی نسبت موبائل جو ہیں وہ بڑے لازمی بن گئے ہیں. اور میں خداوند کا خادم ہوتے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس سے بڑھ کر اب موبائل مقدس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. اور یہ موبائل ان نوجوانوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اگرچہ ایک بڑا اچھا ٹول ہے کمیونیکیشن کا، بات چیت کرنے کا، لیکن چونکہ اب تو انٹرنیٹ پہ ہر طرح کا جو لچر مواد ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کو خداوند کے لیے ڈیووٹ کریں، اور نوجوان جو ہیں وہ گھر کے اندر والدین کی جو فرمانبرداری ہے اس سے سیکھیں. اور چونکہ اس بدلتی دنیا کے اندر نوجوانوں کے لیے چرچز کے اندر تو بڑا کام ہے اور ہو بھی رہا ہے، ہم شکر گزار ہیں. مین سٹریم چرچز جو ہیں وہ نوجوانوں کے لیے آئے دن پروگرامز کا ارینج کر رہے ہیں. لیکن جو خادمین جن علاقوں میں ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ کلیسیا کے اندر کے نوجوانوں کی ضرور لسٹ کو بنائیں، ان کے لیے فکر مند ہوں، ان سے پرسنلی ملیں، تاکہ وہ اس طرح کی دنیاوی باتوں سے اور نشے کی باتوں سے وہ چھوٹ سکیں اور خداوند کے اچھے پیروکار بن سکیں. اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، کلیسیاؤں کے اندر ایسا انقلاب آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خادمین خدمت انجام دے رہے ہیں ان پر یہ بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوں. اور نوجوان بیٹیاں، نوجوان بیٹے جو اسکول گوئنگ ہیں، کالج گوئنگ ہیں، ان کے لیے چرچ میں اچھی جگہ ہونی چاہیے، اور انہیں چرچ میں جو خادمین ہیں انہیں
کلام کی تلاوت کے لیے، پیغام سنانے کے لیے تیار کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اس طرح کی بیرا روی سے نکل کر خداوند کے اچھے پیروکار بن سکیں۔ شکریہ۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ ناظرین، خداوند کے خوبصورت خادم رائیورنڈ منیر پھول، جن کا تعلق پریسبیٹیرین چرچ اور پاکستان سے ہے، جتنے خوبصورت ہیں اتنے خوبصورت انداز سے اپنی زندگی کے تجربات، کس طرح نے خدا نے ان کی زندگی کے اندر کام کیے اور خدا کے کلام کی بابت سبوں کو سکھایا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں آپ سب کے لیے دعا کرنا۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے قدوس اور مبارک نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، موقع کے لیے۔ خداوند دعا کرتا ہوں ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ساری میڈیا ٹیم کے لیے۔ اے باپ تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند دعا کرتا ہوں تمام ناظرین کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اے باپ نام بنام سب کے لیے تیری جناب سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خداوند اسپیشلی ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو نوجوان ہیں، نشے کی حالت میں ہیں، منشیات فروشی کے عالم میں ہیں، خداوند زناکاری کے اندر ہیں، ان کو عقل، دانائی، فہم، ایمان کی مضبوطی بخش دے، تاکہ تیرے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیں اور شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور تیرے بیٹے کی گواہی اپنی زندگی میں ثابت کریں۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ناظرین، اس سے پیشتر کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں تو ابھی ہوشانہ ٹی وی لکھیں اور ہمارے چینل ہوشانہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اور ایک اور خوشخبری ہے، اگر آپ انڈرائیڈ موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو ابھی پلے سٹور میں جائیں اور پلے سٹور پہ ہوشانہ ٹی وی لکھیں اور ابھی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، تاکہ جب آپ اپنے گھر میں موجود نہیں ہوتے، باہر ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، اپنے کام پر ہوتے ہیں، تو ہوشانہ ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے بآسانی خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔